آج کل جینزی کا بڑا چرچا ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں حکومتوں کی تبدیلی کے بعد جینزی بہت ڈسکس ہوئی، لیکن عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جینزی ہے کیا چیز اور اس کو جینزی کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے والی جو جنریشن تھی وہ کیا تھی اور آنے والی جنریشن کیا ہوتی ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ 1928 سے لے کر 1945 تک پیدا ہوئے ان کو سائلنٹ جنریشن کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا ٹریڈیشنل قسم کے تھے اور ڈسپلن قسم کے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے دو عظیم جنگیں دیکھی تھیں۔ انہوں نے یا تو تباہی اور بربادی دیکھی یا اس تباہی اور بربادی کے درمیان یہ پیدا ہوئے، اور یہ لوگ اپنی زندگیوں میں ڈسپلن لے کر آئے اور ذرا ٹریڈیشنل ثابت ہوئے۔ 1946 سے لے کر 1964 تک جو پیدا ہوئے ان کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جنگوں کے بعد کا ماحول خاص طور پر دیکھا، اس لیے یہ ہارڈ ورکر تھے، ان کے ہاں ایتھکس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا اور ان لوگوں کا آج کی دنیا میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی ہے۔ اس کے بعد جنریشن ایکس آتی ہے جو 1965 سے لے کر 1980 تک پیدا ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل ایج سے پہلے کی ایج بھی دیکھی اور جیسے ہی ڈیجیٹل ایج کا آغاز ہوا انہوں نے وہ بھی دیکھی۔ جنریشن ایکس کے لوگوں کو عام طور پر انڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آزادی بہت حد تک دیکھی تھی، کیونکہ کالونیلزم اینڈ ہو رہی تھی اور یہ لوگوں نے آزادی میں سانس لینا شروع کیا تھا۔ جو لوگ 1981 سے 1996 تک پیدا ہوئے ان کو میلینیلز کہا جاتا ہے، یعنی جنریشن وائی۔ یہ بیسیکلی ڈیجیٹل پائنیئرز ہیں، جن لوگوں نے ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھا، اپنی ورک لائف کو بیلنس کیا، جس کی وجہ سے بہت بڑا سوشل امپیکٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر آتی ہے جنریشن زی، جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، جو 1997 سے لے کر 2012 تک پیدا ہوئے، کیونکہ اب یہ جوان ہو چکے ہیں، انہوں نے ڈیجیٹل ایج کو بوم پر دیکھا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہیں اور بنیادی طور پر ان کو ڈیجیٹل نیٹیوز کہا جاتا ہے، جنہوں نے ڈیجیٹل ایج میں ڈیجیٹل چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کیا اور انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے، اس لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیاسی اور سماجی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں۔ جین زی کے بعد آتی ہے جنریشن الفا۔ جو لوگ 2013 سے 2024 تک پیدا ہوئے ان کو جنریشن الفا کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سکرین ایجرز ہیں جو مکمل طور پر 21ویں صدی میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے اے آئی کا دور دیکھنا شروع کر دیا اور ان کی دنیا ہی بالکل الگ ہے جو پچھلی دنیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جنریشن الفا کے بعد آتی ہے جنریشن بیٹا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 2025 میں پیدا ہوئے اور 2025 سے لے کر 2039 تک 2039 تک جنریشن بیٹا کہلائی جائے گی۔ یہ بھی پرسنل روبوٹکس اور اے آئی انٹیگریشن والے لوگ ہوں گے۔ ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوگی جو پچھلی دنیا نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ اے آئی کی بھی بہت اگلی سٹیج پہ جائیں گے۔ اب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے جین زی سے سیکھا، جنہوں نے جین زی پہ کام کیا اور جنریشن بیٹا پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت دنیا میں وہی معاشرے کامیاب ہو رہے ہیں جو جین زی سے سیکھ رہے ہیں، جین زی کی سوچ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی سوشل تھنکنگ یا ان کی پولیٹیکل تھاٹس پہ ورک کرتے ہیں۔ اگر ان کی سوچ میں پرابلم ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر ان کی سوچ اچھی ہے تو ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جین زی کے سارے اسپیکٹرمز کو دیکھتے ہوئے جنریشن الفا پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جنریشن الفا میں اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہ ہو جو جین زی میں غلط تھی، اور جنریشن الفا میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جین زی میں اچھی پائی گئی۔ اور ترقی کرنے والی قومیں ہمیشہ 50 سال آگے کا سوچتی ہیں اور جنریشن بیٹا کے بارے میں ابھی سے سوچا جا رہا ہے، اور اگلی صدی ان لوگوں کی ہوگی جو جنریشن بیٹا پر ابھی سے ورک کرنا شروع ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی ہر پالیسی، چاہے ایکیڈیمک پالیسی ہو، چاہے ان کی انڈسٹریل پالیسی ہو یا انفارمیشن سے متعلق معاملات ہوں، جنریشن بیٹا کے بارے میں ابھی سے سوچنے والے لوگ اگلی صدی پر حکومتیں کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔